الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں پہلا سبق لطیف قلب۔ لطیف قلب کو مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سالک تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو تمام خیالات سے فارغ کرے اور یہ دل میں سوچے، نیت کرے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کو ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ ایک موٹا سا دستور ہے کہ جب بھی کسی چیز میں ویکیوم کریٹ کر دیا جائے تو کوئی نہ کوئی چیز اس کو بھر دیتی ہے۔ ویکیوم رہتا نہیں اس میں۔ آپ ایک طرف سے کسی چیز میں ویکیوم کریٹ کرنے کی کوشش کریں، دوسری طرف سے ایئر اس میں پہنچ جائے۔ اسی طرح جب ہم بیٹھ کر اپنے ذہن کے خیالات کو نکال دیتے ہیں تو ہم اپنے ذہن میں ایک ویکیوم کریٹ کرتے ہیں اور اس ویکیوم کو پھر اللہ کی یاد آٹومیٹک بھر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے، وہ پھر انسان کے سینے کو بھر دیتا ہے۔ اب جتنا ہم بیٹھ کر مراقبے میں یہ ویکیوم کریٹ کریں گے اور گند کو نکالیں گے، اتنا ہی خیر سے اس دل کو بھر دیا جائے۔ اسی لیے مراقبے کی کثرت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کا حکم، وہاں ذکر کثیر کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو ذکر کثیر کا حکم ہے۔ ذکر کثیر کا کیا مطلب؟ کہ لیتے بیٹھے چلتے پھرتے انسان اپنے رب کو یاد کرے، اس کو ذکر کثیر کہتے ہیں۔ بعض چیزوں میں جو مقدار ہوتی ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہوا، بخار زیادہ ہے، 103 ہے، 4 ہے، ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ نے صبح دوپہر شام 3 وقت ایک دن میں اینٹی بایوٹک کھانی ہے، اور ٹوٹل یہ 7 دن کا کورس ہے، تو آپ نے 21 گولیاں کھانی ہے اور یہ بخار دور ہو جائے۔ اگر وہ بندہ فرض کرو کہ ہر 3 دن کے بعد ایک گولی کھاتا ہے، پھر اگلے 3 دن کے بعد ایک گولی کھاتا ہے، تو اگر وہ 21 کی 42 گولیاں بھی کھا لے تو اس کا مرض دور نہیں ہوگا۔ حالانکہ دوائی بھی تھی، پرسکرپشن بھی تھی، لیکن مقدار پوری نہیں۔ تو بعض اوقات مقدار کاؤنٹ کرتی ہے، اسی لیے اگر صبح دوپہر شام کھانے کی پرسکرپشن ہے اور ایک وقت مس کر جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں دوبارہ شروع کرو۔ اسی طرح ذکر میں بھی مقدار کاؤنٹ کرتی ہے۔ تھوڑا ذکر اگر کوئی بندہ کرے تو اس کو فائدہ نہیں دیتا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مذبذبین بین ذالک۔ ایسا بندہ جو تھوڑا ذکر کرتا ہے نا، وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ کبھی سمجھتا ہے میں اس راستے پہ چلوں، کبھی سمجھتا ہے نہیں چلوں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، اس کی گاڑی بس ڈھیلی نیلی چل رہی ہوتی ہے، کبھی رکتی ہے کبھی چلتی ہے۔ تو ذکر کی کثرت سے دل کی ظلمت دور ہوتی ہے۔ اسی ہمارے مشائخ نے کہا کہ ذکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے۔ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ میرے ذہن کی یہ سوچ رحمانی ہے یہ شیطانی ہے؟ ذکر اس کو واضح کرتا ہے، تقویٰ واضح کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرقان عطا کر دیتا ہے۔ فرقان کہتے ہیں قوت فارقہ، فرق بین الحق والباطل،
حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی بصیرت کے بندے کو نصیب ہوتی ہے، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، مگر باطن کی بصیرت بتا دیتی ہے اس میں خیر ہے۔ ظاہر میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، باطن کی بصیرت بتا دیتی ہے آگے جا کے اس میں شک ہے۔ یہ نعمت ہے جو ذکر کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ذکر کی کثرت کریں، اتنی کثرت کے لوٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی لو لگی ہوئی، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آج سحر ہو اللہ اللہ اللہ، حتیٰ کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، ایسی کیفیت ہے۔ یہ نسبت کا نورت ہے، جب انسان کے جسم میں سرایت کر دیتا ہے تو جسم کے روئے روئے کو یہ دھوکے رکھ دیتا ہے۔ ایسے انسان کا جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جو انسان اس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو لیٹ ڈاؤن نہیں ملتا۔ وہ پروردگار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی اپنے آپ کو سپرد کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بے سہارا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ خوش پناہی فرماتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی اصل اصول وہ کثرت ہے۔ یہیں پہ آ کے اکثر صالحین دھوکہ کھا جاتے ہیں، بیٹھ لیے رہتے ہیں، رضاقتہ بھی بدل لیتے ہیں، مگر کثرت کے ذکر پہ نہیں آتے ہیں۔ مراقبہ اول تو ہوتا نہیں، اگر ہوتا ہے تو 5 منٹ اور 10 منٹ۔ اب منٹوں کے مراقبے سے خدا تھوڑا ملتا ہے، منٹوں کے کام میں تو دنیا نہیں ملتی۔ آپ چند منٹ کوئی کام کریں اور سمجھیں کہ مجھے اس کو دنیا مل جائے گی، تو دنیا نہیں ملتی۔ تو چند منٹوں کے لگانے سے دنیا کا پروردگار تھوڑا ملے گا۔ دنیا کا دستور ہے، اگر کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جاؤ تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ جائیں نا کسی آفس میں، آپ نے ویزا کے لیے جانا ہے کسی کچھ میں، لمبی لائن، ویٹ کرو ویزا کی۔ دنیا کے لوگوں سے ملنا ہے تو ویٹ کرو، تو خدا سے ملنا ہے تو پھر ویٹنگ لائن کرو۔ وہ جو ویٹنگ ہے نا وہ اس طرح پوری ہوتی ہے، روز مراقبے میں بیٹھ کے یہ انتظار کی گھڑیاں گزار رہا ہے۔ اور جو بندہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی انتظار میں، ملاقات کے انتظار میں اس طرح سر جھکا کے بیٹھتا رہا ہوگا، پھر جب روز محضر اللہ کے حضور جائے گا اس نے اپنا ویٹنگ ٹائم پورا کیا، جاتے ہی اللہ سے ملاقات۔ اور جو دنیا میں نہیں کریں گے ہم تو اللہ سے ملاقات کے لیے آخرت کا ویٹنگ ٹائم، مگر آخرت کا ویٹنگ ٹائم تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ کوئی بندہ وہاں پر 1000 سال کھڑا ہوگا، کوئی 2000 سال کھڑا ہوگا۔ اس لیے ذکر کی کثرت اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو حکم فرماتے ہیں، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جائیں اپنے بھائی کو لے کے اور میری نشانیاں لے کے، ولا تنیا فی ذکری، اور دونوں میرے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ کہتے ہیں کہ بڑے جب کوئی بات کیا کرتے ہیں نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایات دینے والے اور پیغمبر ہیں دو جن کو ہدایات مل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں ولا تنیا فی ذکری، تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ دل سے دنیا کی محبت نکلے، گناہوں کی ظلمت دور، اس کا ہمیں ایک ہی حل ہے کہ ہم ذکر کی کثرت کریں۔
ذکر کی کثرت. ذکر کی کثرت سے پھر یہ دل دھل جاتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوتی ہے تو زمین دھل جاتی ہے. ذکر کی کثرت سے رحمت کی بارش ہوتی ہے تو دل دھل جاتا ہے. شاہ ولی اللہ مدد جلی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دل کی زمین جو ہے نا اس پر اگر ناپاکی ہو نجاست ہو تو اس کے دھلنے کے دو طریقے، صاف ہونے کے دو طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنا پانی برسے کہ وہ نجاست دھل کے ختم ہو جائے، اب جو زمین خشک ہوگی تو پاک ہو. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نجاست پر سورج اتنا چمکے کہ دھوپ کی وجہ سے اس نجاست کا نام و نشان مٹ جائے، نہ رنگ رہے نہ بو رہے، اب زمین سے پاک ہو جائیں گے. تو جس طرح زمین کے پاک ہونے کے دو طریقے، اسی طرح دل کی زمین پاک ہونے کے بھی دو ہی طریقے. ایک تو یہ کہ انسان ذکر کی اتنی کثرت کرے کہ رحمت کی بارش برسے دل کی بیماریوں اور نجاستوں کو ختم کر کے رکھے، اب دل کی زمین پاک ہو گئی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے شیخ کی صحبت میں رہے، اس کی خدمت کرے، اور شیخ کے قلب کا سورج اپنی شعائیں اس دل کی زمین کے اوپر ڈالے. یہ جو فیض ہوتا ہے نا، یہ پھر اس نجاست کا نام و نشان مٹا دیتا ہے اور انسان کا دل پاک کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں عنایت قلبی نصیب کرے. عنایت قلبی ایسی چیز ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا، نہیں، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، کاروبار میں بھی رہتا ہے، دنیا سے کام کاج بھی کرتا ہے، مگر باخدا بن کے لیے. لیکن آج دنیا کی محبت ہمارے دل میں کیسے ہے؟ کچھ ویسے دنیا کے خیال ہیں ہمارے ذہن میں، حتیٰ کہ ہم نماز میں ارادہ کرتے ہیں کہ دنیا کی سوچ ہمارے دل میں نہ آئے، اس کے باوجود دنیا کے خیال آ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تنافق دنیا. تو جیسے ہم اس وقت تنافق دنیا ہیں کہ کوشش کے باوجود ہم دنیا کو بھلا نہیں پا رہے، کاش کہ ایسی حالت ہماری تنافق اللہ کے پاس. اللہ کو ہم بھلانا بھی اگر چاہتے تو بھی اللہ کو نہ بھول سکتے. اب سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں پہنچنا کہاں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تنافق اللہ بقاء اللہ کی یہ کیفیت عطا فرما دے تاکہ ہماری زندگی میں پکاری پر گزر جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ورحمۃ اللهم انت السلام السلام تبارك اللهم انت كريم انت الله خير حافظ وخير الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.